معاملہ ہے نا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بالکل ٹھیک تھا، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان بنے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جو ہے فتنہ فساد شروع ہو گئے، اتنے فتنہ فساد شروع ہوئے کہ امام حسن تک اور حضرت علی کے خلیفہ بننے سے حضرت امام حسن تک 1 لاکھ مسلمان جو ہے وہ قتل ہوئے ہیں، 1 لاکھ صحابہ جو ہے شہید ہوئے ہیں آپس کی جنگ کے اندر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں ہم ان سے بعد میں بدلہ لیں گے۔ کچھ لوگ ایسے تھے وہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ابھی بدلہ لینا ہے، تو بس اسی بات پر جھگڑا شروع ہوا اور اسی بات پر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ آپ کو شہید کر دیا گیا رمضان کے اندر، شہید ہو گئے آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ بنے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے خلافت کے بعد اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دی۔ تو حضرت امیر معاویہ سے امام حسن نے لکھایا تھا کہ آپ کے بعد خلیفہ میں بنوں گا، یا اگر میں زندہ نہیں رہا تو امام حسین بنیں گے۔ اب جو دشمن تھے ان کو دشمنی یہ تھی کہ یہ خلافت جو ہے دوبارہ اہل بیت کے اندر نہیں جانی چاہیے، اسی لیے انہوں نے امام حسن کو بھی زہر دے دیا اور امام حسن بھی جو ہے شہید ہو گئے، اور اسی طرح امام حسین کو بھی جو ہے شہید کرنے کی جو ہے انہوں نے کوشش کی اور شہید کر بھی دیا۔ کس طرح کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا تو ان کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو گورنر بنا دیا۔ اب کچھ لوگ بولتے ہوئے بیٹے کو کیسا بنا دیا؟ بھائی ایک آدمی کے 4-5 بیٹے ہیں، اس کو نہیں معلوم ہوتا وہ کون سا بیٹا کیسا ہے۔ بھائی آدمی اگر نیک ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو خود نیک ہوتے ہیں لیکن اس کا جو بچہ ہے وہ بدماش بن جاتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا ایسا نکلے گا، نہ ان کو معلوم تھا، کیونکہ ان کے سامنے بڑا شریف رہتا تھا یزید، تو ان کو نہیں معلوم تھا۔ اور یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہ کے بڑا ہوشیار اور چالاک ہو گیا تھا، بہت ہوشیار ہو گیا تھا وہ۔ تو امیر معاویہ نے سوچا کہ اس سے زیادہ ہوشیار کوئی بھی نہیں ہے، اور جتنا حکومت کے بارے میں ان کو معلوم ہے کسی کو بھی نہیں معلوم، تو مجھے ان کو ہی خلیفہ بنانے دینا چاہیے اپنے بعد۔ تو انہوں نے امیر بنا دیا، اور ان کے بدماشی کے بارے میں ان کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اب ان کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے بعد جو ہے امام حسین نے پہلے ہی اعلان، جب امام حسین کو معلوم ہوا، امام حسین کو بھی یہ معلوم نہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا، لیکن امام حسین کو جب یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے یزید کو اپنا خلیفہ بنا دیا، تو امام حسین کا کہنا یہ تھا کہ جس طرح ابو بکر اس دنیا سے گئے ہیں تو ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے اولاد نہیں ہیں، آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، آپ کے جو ہے کچھ لگتے نہیں ہیں۔ جب آپ کے کچھ لگتے نہیں ہیں، آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اس دنیا سے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 6 آدمیوں کو کہا کہ 6 آدمی ان میں سے مشورہ کر کے ان میں سے کسی کو خلیفہ بنانا، ان کے علاوہ کسی کو نہیں۔ تو وہ جو 6 آدمی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی رشتہ دار نہیں تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہو گئے تو حضرت عثمان کے بعد جو خلیفہ بنے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بنے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ بنے تو مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ خود سے خلیفہ نہیں بنے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب انتقال ہونے لگا تو ان کے انتقال کے وقت لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے بعد کس کو خلیفہ بنایا جائے، کیا ہمیں امام حسن کا خلیفہ بنا دے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری اس بارے میں کوئی رائے نہیں ہے، نہ میں ہاں کرتا ہوں نہ میں نہ کرتا ہوں، تم جس بار پہ اتفاق کرو ایسا ہی کرو۔ تو امام حسین کا کہنا یہ تھا کہ جس طرح ابو بکر نے، عمر اور عثمان علی نے اپنے بعد خلیفہ اپنا آدمی نہیں بنایا، اپنا بیٹا اپنے رشتہ دار نہیں بنایا، اسی طرح آپ کو بھی اپنے بیٹا خلیفہ بنانے کا حق نہیں ہے، آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ نہ بنائیں۔ لیکن ان کا کہنا یہ تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا کہ یہ بڑے ہوشیار ہیں، بڑے چالاک ہیں، یہ سمجھتے ہیں سب بات کو، یہ سمجھ، اس لیے میں ان کو خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو انتقال ہونے کے بعد یزید نے مدینہ کے اندر، آپ مدینہ میں تھے تو مدینہ کے اندر خط بھیجا، اور مدینہ کو جو گورنر تھے وہ ولید بن عقبہ بن ابی سفیان تھے، تو ان کو خط بھیجا کہ ان کو زبردستی میرے ہاتھ پہ بیعت کرائی جائے۔ اب بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ سوچتے ہیں بیعت کیا ہے، بیعت خالی ہاتھ ملانا، سلام مصافحہ کرنے کا نام ہے، یہ نہیں۔ بیعت کا مطلب ہے کہ آدمی قسم اور حلف نامہ اٹھائے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں جس کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں، یعنی میں نے جس کو خلیفہ مان لیا ہے، میں اس خلیفہ کے خلاف کھڑا نہیں ہوں گا، میں اس خلیفہ کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤں گا، نہ میں اس کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا، نہ میں اس سے مقابلہ کروں گا، یہ ہے۔ تو امام حسین اگر بیعت کر لے تو یہ ساری بات ختم ہو جاتی۔ تو امام حسین نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا، میں بیعت کیوں کروں، میں بیعت نہیں کروں گا۔ تو ولید بن عقبہ جو یہ تو صحابی ہیں، تو انہوں نے مدینہ کے اندر آپ کو رات میں بلایا، تو رات کو جب بلایا تو رات کو بلانے کے بعد آپ کو زبردستی بیعت کرائی کہ آپ جو ہے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ تو امام حسین تو جو ہے بڑے ہوشیار آدمی تھے، تو امام حسین نے سوچا کہ ایسا لگتا ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو انہوں نے ولید بن عقبہ کو پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں انتقال ہو چکا ہے، اور یزید یہ کہہ رہا ہے کہ آپ
یزید کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کرے۔ تو کہا کہ نہیں، میں تو ایک مشہور آدمی ہوں، میں تو رسول اللہ کا نواسا ہوں، میں اس طرح رات میں کائی کو بیعت کرنا؟ کل جمعے کے دن لوگوں کو جمع کرو، جمعہ ہے کل جمعے کے دن لوگوں کو جمع کرو، اور جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد میں بیعت کروں گا سب کے سامنے، اس طرح میں اچانک بیعت نہیں کروں گا۔ تو آپ جانے لگے۔ تو ولید بن عقبہ کے پاس ایک بدماش بیٹھا ہوا تھا جس کا نام مروان ہے۔ تو مروان نے کہا ولید سے، ان کو جانے مت دو، ان کو قتل کر دو۔ امام حسین کے بارے میں کہا ان کو جانے مت دو، ان کو قتل کر دو۔ تو امام حسین نے سن لیا۔ تو امام حسین نے اس سے کہا کہ تو ہمیں قتل کرے گا، تیری اتنی مجال ہے، تو ہاتھ لگا کے تو دکھا۔ تو مروان نے، تو ولید بن عقبہ تھے، یہ صحابی رسول تھے، انہوں نے امام حسین کو جو ہے پیغام پہنچایا یزید کا بس۔ تو مروان نے یہاں سے خط لکھا کہ بھئی یزید کو کہ یہ آدمی جو ہے، جو ولید بن عقبہ ہے، یہ آدمی ہمارے کام کا نہیں ہے، انہیں تو اہل بیت کے ساتھ ہے، تو ایسا کرو یہاں کا بھی چینج کرو، گورنر، یہاں کا گورنر چینج کرو، اور جو وہ چلے گئے ہیں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو منع کر دیا ہے۔ تو وہاں سے کچھ سازشیں شروع ہوئی۔ تو ان سازشوں کی خبر امام حسین کو ہوئی۔ جب امام حسین کو معلوم ہوا کہ یہ میرے قتل کرنے کے در پہ ہیں، تو آپ نے مدینہ کو چھوڑا، آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ جب آپ مکہ چلے گئے تو مکہ جانے کے بعد کوفے والے جو تھے لوگ، ان کے خطوط آنے لگے کہ آپ جو ہے، یزید تو جو ہے بڑا ظالم آدمی ہے، ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے، آپ ایسا کریں، آپ جو ہے کوفہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور ہم یزید سے متفق نہیں ہیں، ہم تو آپ سے متفق ہیں۔ اور انہوں نے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 12,000 خطوط بھیجے کوفہ والوں نے امام حسین کے پاس۔ اب امام حسین نے یہ سوچا کہ یہ لوگ تو میرے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہیں، اور یزید جیسا ظالم آدمی اگر ان کے اوپر مسلط ہو گیا، اور میں نے اپنے ہاتھ پر ان کو بیعت نہ کرائی، میں ان کا امیر نہ بنا، اور کل قیامت کے دن اگر یہ اسی بات کو رکھیں گے تو بہت بری بات ہو جائے گی، تو کل قیامت کے دن میں پکڑ سے بچ جاؤں۔ تو آپ نے ارادہ یہ کر لیا کہ مجھے کوفہ جانا ہے۔ تو آپ کے تمام ساتھی جو تھے انہوں نے روکا کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ کوفے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ کوفہ والوں نے کچھ بھی نہیں کرے، دغا باز ہیں، یہ دغا باز لوگ ہیں، بے وفا لوگ ہیں، یہ آپ نہ جائیں۔ لیکن ان کی دیکھو تقدیر ان کو وہاں پر لے جانا چاہتی تھی، کیونکہ حضور کی پیشین گویا ہے کہ امام حسین کو جو شہید کیا جائے گا وہ دریائے فرات کے کنارے پر شہید کیا جائے گا۔ حضرت علی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گویا ہے، اور یہ تقدیر بھی ان کو وہاں تک لے جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہاں پر شہید ہونا ہے۔ اب انہوں نے سوچا، جب لوگوں نے منع کیا آپ مت جاؤ مت جاؤ، تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، چچا کے بیٹے ہیں، ان کو بھیجتا ہوں، اور وہ وہاں پر دیکھ کے آئیں کیا معاملہ ہے۔ تو مسلم بن عقیل وہاں پر گئے۔ تو جانے کے بعد پہلے دن 8,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یزید کے ساتھ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دوسرے دن 12,000، تیسرے دن 40,000 آدمیوں نے بیعت کی۔ اب یہ خوش ہو گئے، 3 دن کے اندر 40,000 آدمیوں نے بیعت کر لی۔ تو انہوں نے فوراً خط لکھا امام حسین کو لیے کہ آپ یہاں پر آ جاؤ، یہاں کے حالات اچھے ہیں۔ اب جو کوفے کے گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر تھے۔ اب نعمان بن بشیر یہ تو صحابی رسول ہیں، تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے گورنر تھے، یہ بھی اچھے تھے، نرم دل تھے۔ لیکن یہاں پر جو یزید کے پالے ہوئے لوگ تھے، تو انہوں نے یزید تک بات پہنچائی کہ 3 دن کے اندر 40 لوگ ان کی طرف چلے گئے ہیں، اگر ایسا ہی رہا تو کوفے والے بغاوت پر آ جائیں گے، یہ آدمی اچھا نہیں، اس کو چینج کرو۔ تو انہوں نے نعمان بن بشیر کو چینج کر کے عبیداللہ بن زیاد کو یہاں کا گورنر بنا دیا کوفے کا، اور وہ تو بڑا ظالم آدمی تھا، انہیں تو پہلے ہی جو ہے اہل بیت سے دشمنی رکھتا تھا۔ تو نعمان بن بشیر کو وہاں سے معزول کر دیا گیا، عبیداللہ بن زیاد کو جو ہے کوفے کا گورنر بنا دیا۔ تو عبیداللہ بن زیاد جیسا کو کوفے کا گورنر بنا، تو اس نے گورنر بنتے ہی اعلان کیا کہ جو آدمی مسلم بن عقیل کو پناہ دے گا، یہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، ان سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب کوفے کے لوگ تو دغاباز تھے، اب جب انہوں نے عبیداللہ بن زیاد کی بات سنی تو وہ اپنے گھروں میں محصور ہو گئے، اپنے گھروں میں چلے گئے، اور سب نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے۔ مسلم بن عقیل جن کے ہاتھ پر 40,000 آدمیوں نے بیعت کی تھی وہ اکیلے ہو گئے، ان کا کسی نے ساتھ نہیں دیا، صرف ایک آدمی ہانی بن عروہ، انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ جب عبیداللہ بن زیاد کو معلوم ہوا کہ ہانی بن عروہ نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے، تو مسلم بن عقیل کے ساتھ 2 بچے بھی تھے آپ کے، جب آپ جو ہے مکے سے آ رہے تھے کوفے کے اندر، تو آپ کے تو چھوٹے بچے تھے، انہوں نے بھی ضد کی کہ ابا جان ہم بھی جائیں گے، اور جب بچہ کوئی ضد کر لیتا آپ کو معلوم ہے کہ اس کی تمنا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو مسلم بن عقیل نے اپنے بچوں کو بھی لیا، 2 بچے تھے، اور ہانی بن عروہ جن کے گھر میں آپ جن کے گھر میں تشریف فرما تھے، تو عبیداللہ بن زیاد کو چاروں کو پکڑ کر اپنے محل کے اوپر لے گیا، اور اپنے محل کے اوپر سے کہا کہ ان کو یہاں سے گرا دو۔ کوفے میں کربلا کے میدان کوفے کے اندر اپنے محل پہ لے جا کے چاروں کو اوپر سے گرا دیا، اور چاروں جو ہے شہید ہو گئے۔
اب انہوں نے خط لکھ دیا امام حسین کے لیے. امام حسین نے خط پڑھا کہ وہاں کا حالات اچھے, یہاں سے ہی چل دیے. بھائی فون کا زمانہ تو تھا نہیں, بھائی فون ملا دے بھائی ایسے حالات ہیں, جب وہ زمانہ نہیں تھا. خط آنے میں کئی دن لگتے تھے, وہاں خط آنے میں ہی کئی دن لگتے تھے. اب یہاں سے امام حسین چل دیے کوفے کے لیے, اور وہاں پر ان کو شہید کر دیا گیا. جب کوفے کے قریب پہنچے, کربلا سے ذرا پہلے پہنچے. کربلا جو ہے وہ کوفے سے 80 کلومیٹر دور ہے. جب کربلا کے قریب پہنچے تو ایک شاعر فرزدق جس کا نام ہے, تو وہ امام حسین کو ملا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا حالات ہیں, تو انہوں نے کہا کہ مسلم بن عقیل کو تو شہید کر دیا گیا ہے, اور جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے ہانی بن عمر ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے, لہٰذا میری رائے ہے کہ آپ نہ جائیں. تو جو مسلم بن عقیل کے جو اولاد تھی یا ان کے جو گھر والے تھے امام حسین کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ بھائی جس کو جانا ہے جاؤ, ہم لوگ وہاں جائیں گے, مسلم بن عقیل کا بدلہ لیں گے. تو امام حسین نے کہا بھائی میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. تو باقی لوگوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ. سب نے کہا کہ ہم جائیں گے نہیں, ہم مسلم بن عقیل کا بدلہ لے کر ہی جائیں گے. تو تقدیر دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں لے کر جا رہے تھے. یہ تقدیر کا مسئلہ ہے. اہل سنت والجماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ تقدیر کا مسئلہ ہے, اور تقدیر امام حسین کو وہاں پر لے کر گئی. جب تقدیر نے وہاں پر پہنچا دیا تو ماتم کرنا, مارنا, لوٹنا, کھسوٹنا اور اپنے آپ کو جو ہے اپنے بدن کو پھاڑ دینا, خون نکالنا, یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ آدمی صبر کرے. یہ میں ابھی آپ کو بات میں بتاؤں گا. تو اب امام حسین جو ہے کربلا میں جیسے پہنچے تو یہاں سے عبید اللہ ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ وہ آنے والے ہیں کوفہ. تو عبید اللہ ابن زیاد نے حر بن یزید جو ان کا سپاہی تھا اس کو 1000 کا لشکر لے کے بھیج دیا کہ امام حسین کو وہیں پر روکیں, کوفے کے اندر نہ آنے دے. کیونکہ اگر یہاں آ گئے تو لوگ پھر ان کا ساتھ دیں گے, اس لیے ان کو وہیں پر روکیں, اور ان کو زبردستی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو بولے. تو یہ 1000 کے لشکر کے ساتھ آئے اور وہاں پر ان کو روک لیا گیا. تو حر بن یزید جو ہے وہ ذرا نرم دل آدمی تھے, تو انہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا. وہ امام حسین کے ساتھ نمازی پڑھتے تھے. تو کسی نے یہ بات دیکھی تو انہوں نے وہ بات وہاں تک پہنچا دی, ارے جو بندہ بھیجا ہے وہ بندہ اپنا نہیں ہے, انہیں تو ان کے ساتھ ہی مل گیا. تو انہوں نے یہاں سے عمر بن سعد, یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا ہے. دیکھو حالانکہ باپ صحابی رسول ہے, لیکن بیٹا جو ہے وہ اہل بیت کا قاتل ہے. اسی طرح یزید جو ہے نا امیر معاویہ صحابی رسول ہے, یزید جو ہے وہ قاتل نکل گیا, تو کیا کر سکتے ہیں بھائی. تو عمر بن وقاص کو 4000 کا لشکر لے کر بھیجا کہ بھائی اس سے بولو انہیں ہمارا ساتھ جرا تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کو بھی قتل کر دو جا کر. تو حر بن یزید اب تک ان کے ساتھ تھے, یہ 4000 کا لشکر لے کر آئی, یہ 1000 تو 5000 ہو گئے. تو ان کو روکا گیا. جب ان کو روک لیا اور امام حسین کو جو چاروں طرف سے گھیر لیا, تو امام حسین نے کہا کہ بھائی میری 3 شرطیں ہیں, میری یہ 3 شرطیں آپ یزید تک پہنچا دو, یا عبید اللہ بن زیاد تک پہنچا دو, یا تو مجھے واپس جانے دو. میں کوئی لڑنے جھگڑنے کے لیے تھوڑی آیا ہوں, میں تو بات کرنے کے لیے آیا تھا, کیونکہ میرے پاس تو بیوی ہیں, بچے ہیں, سب ہے, پورا خاندان ہے. اب کوئی آدمی لڑنے کے واسطے جاتا تو بیوی بچوں کو لے کے جاتا کیا؟ تو بیوی بچوں کو سب کو لے کے آئے, تو بہن کو بھی لے کے آئے, سب کو لے کے آئے. تو انہوں نے کہا کہ میں لڑنے جھگڑنے نہیں آیا ہوں, بلکہ میں تو بات کرنے آیا تھا, لیکن اگر تمہارے کو میرے کا بات کرنا پسند نہیں ہے تو مجھے واپس جانے دو. ایک تو یہ کہ میری شرط یہ ہے کہ مجھے واپس جانے دو, دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے یزید سے ملنے دو, تیسری شرط میری یہ ہے کہ مجھے کسی اسلامی جو ممالک ہے وہاں تک جانے دو. تو انہوں نے یہ خط لکھا, اور خط لکھنے کے بعد عمر بن سعد جو تھا وہ ابن زیاد کے پاس گیا. تو ابن زیاد نے کہا کہ دیکھو ہم کوئی ایسا آدمی نہیں ان کی باتوں کو قبول کریں گے, ہمیں تو بیعت چاہیے یزید کے ہاتھ پر, بس ہم ان شرطوں کو نہیں مانتے. اب جب ان کو گھیر لیا تو عمر بن سعد تھا, تو اس نے خط بھیجا ابن زیاد کے پاس کہ بھئی ہم 5000 آدمی تھوڑے ہیں, ذرا اور بھیجاؤ. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ پاگل ہے کیا, 72 آدمی ہیں, تم 5000 ہو. انہوں نے کہا تجھے معلوم نہیں ہے کون لوگ ہیں, یہ علی کی اولاد ہیں, ان میں سے ہر ایک آدمی 1000 کے برابر ہے, یہ تو 5000 ہے, ہمیں تو یہ 72 ہے نا, تو 72000 ہونا تھا. تو انہیں وہاں سے 17000 کی فوج اور بھیجا. کتنے ہو گئے, 17 اور 5 22,000. تو 22,000 کی فوج وہاں بھیجا, یہ 72 ہے, تو 22,000 کی فوج بھیجا. اب جب 22,000 کی فوج آ گئی تو آپ کو گھیر لیا گیا. تو آپ تو بڑے بہادر تھے, تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ ایسا کرو ان کا پانی بند کرو, جب یہ بھوکے پیاسے رہیں گے, کیونکہ ان کے اندر ایسے آدمی تھے 72 آدمی کے اندر, وہ یہ فرما رہے تھے کہ اگر ہمیں ایک گھونٹ پانی مل جائے تو ہم ان کو قتل کر دیں گے, کیونکہ ایک آدمی نے 200 آدمی کو قتل کیا ہے. تو پانی بند کر دیا. تو 7 محرم الحرام, آج 6 ہے, تو یہ سمجھو کل کے دن سے 7 محرم الحرام کا جو ہے آپ کو پانی بند کر دیا گیا. 3 دن تک آپ کا پانی بند رہا. 10 محرم الحرام تک پانی بند کر دیا گیا. تو 10 محرم کے دن تو جو زینب تھی آپ کی بہن امام حسین کی, تو انہوں نے کہا کہ آپ
3 دن ہو گئے پانی نہیں ہے، بچے بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، آپ ایسا کرو پانی لاؤ۔ تو امام حسین خود گئے پانی لانے۔ جیسے پانی کا مشکیزہ بھر رہے تھے تو دشمنوں کے اندر ایک آدمی تھا حسین بن نمیر۔ حسین، یہ حسین سواد سے ہے، یہ حسین سین سے ہے، اپنا حسین۔ یہ جو دشمن کا حسین ہے یہ سین سواد سے ہے، حسین بن نمیر۔ تو اس نے تیر ماری دور سے جب تیر ماری تو امام حسین کے یہاں پر ایسا لگی تیر، اور یہاں سے ایسا کھل گیا اور اندر سے جو ہے دانت نظر آنے لگے۔ تو 3 دن کے اندر جب پانی بند کر دیا، پانی نہیں ملا، بھوکے پیاس سے ویسے پریشان تھے آپ، تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ جلدی کرو، جلدی کرو۔ تو اب انہوں نے جو ہے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور ایک ہوتے ہوتے، اتنا وقت نہیں ہے، ایک ہوتے ہوتے جو ہے تمام کو جو شہید کر دیا گیا۔ تو آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے جب آپ جو ہے آپ کے پاس کسی کے آنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ جو بھی جاتا آپ اس کو قتل کر دیتے، تو عمر بن سعد نے کہا کہ ایسا کرو تمام لشکر ایک ساتھ حملہ کرو ان کے اوپر۔ تو تمام لشکر نے ایک ساتھ حملہ کیا۔ اب 22,000 کا لشکر ہے، اکیلا آدمی کیا کرے گا؟ تو تمام کے تمام نے جب ایک ساتھ حملہ کیا تو آپ بے بس ہو گئے، آپ بے بس ہو گئے۔ اور سب سے پہلا نیزہ جس نے مارا اس کا نام ہے مالک بن نصیر۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ وقت رہے گا تو میں انشاءاللہ اب، ورنہ آئندہ جمعے کو بتاؤں گا ان کا انجام ہوا کیا، قاتلین حسین کا انجام کیا ہوا۔ جس تخت کے لیے یزید نے امام حسین کا قتل کرایا، اس تخت پر وہ صرف 2 سال 8 مہینے بیٹھا، بس 2 سال 8 مہینے کے بعد بے چینی سے مر گیا، اور صرف 5 سال کے اندر یہ سب لوگ مر گئے۔ 5,000 آدمی تھے شامل، تو 5 کے 5,000 آدمی کو مختار ثقفی نے قتل کیا ہے بعد میں۔ 5 سال کے اندر تختہ پلٹ گیا۔ اب بھی 5 سال کی سرکار ہے نا، تو مجھے لگتا ہے یہ 5 سال وہیں سے نکلے ہیں۔ تو یزید کے جو تختہ تھا 5 سال میں پلٹ گیا۔ تو 5 سال کے اندر ایسا کچھ ہوا کہ وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ کیا ہوگا۔ جو لوگ آج بادشاہ تھے ان کی گردنیں کٹ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو تیر مارا وہ مالک بن نصیر تھا، اس نے آپ کو نیزہ مارا تو آپ نیچے گر گئے۔ تو خولہ بن یزید تھا، تو اس کو عمر بن سعد نے کہا کہ قتل کر، تو انہوں نے آپ کے کندھے پر یہاں پر پیر رکھا اور آپ کے کندھے پر یہاں پر تلوار ماری، تو آپ کا کندھا یہاں سے الگ ہو گیا، بالکل الگ ہو گیا۔ یہ وہ داستانیں ہیں جن داستانوں کو نہ ہم سن سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں۔ تازیوں کا نام اسلام نہیں ہے، اپنے بدن کو کاٹنا پھرنا یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو یہ ہے کہ انہوں نے جنگ کے میدان میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ ظہر کا وقت ہوا اور جمعے کا دن تھا، جمعے کے دن بھی آپ نے ظہر کی نماز ادا کی ہے، 2 رکعت نماز ادا کی ہے ظہر کے دن بھی، جمعے کے دن بھی۔ جمعہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوا، اور عصر سے پہلے 72 ساتھی سب شہید ہو گئے۔ تو عمر بن سعد نے کہا خولہ بن یزید سے بھی قتل کرنا، ڈر گیا، میں کیسا قتل کروں، ہمت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ آپ ایسے بہادر تھے۔ تو جس نے آپ کی گردن کاٹی اس کا نام تھا سنان بن انس۔ تو سنان بن انس آپ کے پاس گیا اور اس نے امام حسین کی گردن کو کاٹا، اور امام حسین کی گردن کو کاٹا اور کاٹ کر گھوڑے کے آگے ایسا لٹکایا۔ جس گھوڑے کے آگے گردن کو لٹکایا، اس بات کو آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو امام حسین کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام فاطمہ، ایک کا نام سکینہ۔ تو عمر بن سعد نے کہا کہ ان کی دونوں بیٹیوں کو اسی گھوڑے پر بٹھایا جائے، یعنی یہاں ہمارے باپ کو کوئی تھپڑ مارے نا تو ہم لوگ بلک جاتے ہیں، یار ہمارے باپ کو گالی دی کسی نے، ہمارے باپ کو تھپڑ مارا۔ اور باپ کے سامنے اگر بیٹی کو کوئی صرف تھپڑ بھی مار دے تو باپ یہ سوچتا ہے کہ میں اس آدمی کا قتل کر دوں۔ یہاں امام حسین کا سر لٹکا ہوا ہے گھوڑے کے آگے، اور امام حسین کی دونوں بیٹیاں سکینہ اور فاطمہ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، تو ان کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اور کربلا کا میدان کوفہ سے 80 کلومیٹر دور تک ہے، 80 کلومیٹر، اور پھر کربلا سے کوفہ تک 80 کلومیٹر دور گھوڑے پر اسی طرح گئے ہیں۔ وہ کوئی موٹر سائیکل کا دور نہیں تھا کہ موٹر سائیکل اور کار میں بیٹھے 80 کلومیٹر 1 گھنٹے میں طے کر لیا۔ 80 کلومیٹر اور گھوڑے سے چلنا آپ سوچ سکتے ہیں کتنا دن لگ سکتا ہے، 24 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ تو امام حسین کا سر کو ان کے گھوڑے کے آگے لٹکا گیا اور پیچھے آپ کی بیٹیوں کو بٹھایا گیا۔ کیا گزر رہی ہوگی ان کے اوپر۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ان کو لے جایا گیا۔ جب آپ شہید ہو گئے، آپ کی گردن کو سنان بن انس نے کاٹا، اور کاٹنے کے بعد جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کو لے گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد جو ہے تو جو لے کے گیا تھا انہیں خولہ بن یزید تھا جو سر کو لے کے جا رہا تھا، شاید عمر بن سعد تھا، میرا نام ذہن میں نہیں ہے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جب آپ کا سر مبارک لے کے پہنچے تو رات کا وقت تھا، تو دروازہ محل کا کھٹکھٹایا تو وہ سو چکا تھا، میں سو گیا ہوں۔ تو خولہ بن یزید نے امام حسین کے سر کو اپنے گھر پر رکھا۔ تو اس کی 2 بیویاں تھیں، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج تمہارے لیے دیکھو میں کیا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ تو کیا لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے امام حسین کا سر دکھایا۔ اس نے کہا بدبخت، تو اہل بیت کا جو ہے امام حسین کا سر لے کر آیا ہے، ان کی بد دعا ایسی ہے، ان کی بد دعا لگ گئی تو کبھی جو ہے چین کی نیند نہیں سو سکتا۔
تو جو بیوی تھی نا، اس نے کہا کہ تو مجھے اسلام میں یہ ہے کہ لوگ طلاق دیتے ہیں، لیکن میں تجھے خود طلاق دیتی ہوں، آج کے بعد میں تجھ پر حرام ہوں، میں تجھے چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ تو اس کی جو دوسری بیوی تھی، اس نے اس کو دوسری بیوی کو بلایا، تو امام حسین کا سر وہاں پر رکھا، اور خولہ بن یزید جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پر اس نے صحبت کی ہے۔ یہ وہ داستان ہے جن داستانوں کو پڑھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے۔ امام حسین کا سر وہاں پر ہے۔ تو ان بیوی نے بتایا، جو ان کی دوسری بیوی تھی نا، انہوں نے بتایا کہ ساری رات میں وہاں پر سو رہی تھی، میں نے دیکھا کہ امام حسین کے سر سے لے کر ایک نور آسمان تک جاتا ہے۔ امام حسین کا سر ایسا چمک رہا تھا جیسے لائٹیں بلب چمکتے ہیں، اور امام حسین کے سر سے جو ہے وہ نور نکل رہا تھا، اور نور نکل کے جو ہے آسمانوں تک جا رہا تھا، یعنی قتل ہونے کے بعد بھی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے میدان جنگ میں بھی نمازیں نہیں چھوڑی، تعزیے منانا، اور بھائی اتنی ساری چیزیں ہیں، بولتا ہوں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، پیرا اٹھانا، پیرا جمانا، اور بھائی تعزیے منانا۔ ایک آدمی تو ابھی ملا میرے کو، مول صاحب ہم لوگ پچھلے سال 12 تعزیے منائے، یہ سال 15 رکھ رہے ہیں ہم۔ کیا کرتا بھائی، 100 رکھ لے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا نماز کا ثواب ہوگا۔ آپ سے یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا آپ نے کتنا پیرا رکھے، کتنا تعزیہ بنائے، آپ سے یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ اگر یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا تو ایسی بات پہ میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ آدمی اس باتوں پر عمل کرے جو ہم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ جو ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، ہم اس کے لیے کائی کو پریشان ہے بھائی۔ آج امت کے اندر ان چیزوں پر لڑائی ہے جن چیزوں کو پوچھا نہیں جائے گا، جن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ان پر کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس صبح کو جب سر لے جایا گیا تو عبید اللہ ابن زیاد نے آپ کے مبارک ہونٹوں پر جو ہے چھڑی ماری۔ جب چھڑی ماری تو وہاں پر ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے جن کی عمر تقریباً بہت زیادہ تھی، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ بدبخت، ان ہونٹوں پر چھڑی نہ مار، یہ وہ ہونٹ ہیں کہ جن ہونٹوں کا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک دیکھا ہے کہ یہ وہ ہونٹ ہیں جو ہونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوستے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا زبان نکالتے اور امام حسین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو چوستے تھے۔ تو اس نے کہا کہ عبید اللہ بن زیاد نے کہ تو تیری عمر زیادہ ہے، تو 100 کے قریب ہے، اگر تو جوان ہوتا کہ میں تجھ کو بھی قتل کر دیتا۔ تو اب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے کہ میں جا رہا ہوں۔ تو اس نے دوسرے دن یہ اعلان کیا کہ امام حسین کے سر کو کوفے کے بازاروں میں گھمایا جائے۔ تو نیزے پر ایسا چڑھایا اور کوفے کے بازاروں میں گھمایا گیا، تو اسی طرح اس سر کو لے جایا جائے۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے بھی یہی کیا کہ سر کو نیزے پر ایسا ٹاگا، اور سکینہ اور فاطمہ جو امام حسین کی بیٹیاں تھیں ان کو گھوڑے پر بٹھایا، اور جو عورتیں تھیں ان تمام کو گھوڑے پر بٹھایا، اور تاکہ یہ دیکھتے وہاں پر جائے۔ تو کوفے سے ملک شام، آپ کو پتہ ہے کوفے سے ملک شام کتنے کلومیٹر دور ہے؟ 2200 کلومیٹر دور، 2200، 2200 آدمی سوچ نہیں سکتا۔ آج یہاں سے دلی 1600 کلومیٹر ہے، ہم لوگ جاتے تو 24 گھنٹے لگ جاتے۔ تو 2200 کلومیٹر دور کا سفر، اور گھوڑے پر، اونٹوں پر، آپ سوچ سکتے ہیں کتنے دن لگے ہوں گے، مہینہ لگا ہوگا تقریباً۔ اور 1 مہینے تک امام حسین کا سر نیزے پر ہے، اور بیویاں اور بیٹیاں جا رہی ہیں، اور کوفے سے ملک شام 2200 کلومیٹر دور تک کس طرح گئے ہوں گے، ان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی۔ تو یزید کے پاس جب گئے تو یزید نے جو ہے جو بھی کچھ کرا، معاملہ بہت لمبا ہے، تو یزید نے جو ہے وہاں سے ان کو جو ہے واپس بھیجا دیا کہ آپ جو ہے، تو امام حسین کے سر مبارک کو جو ہے لایا گیا، عمر بن سعد جو تھا اس نے انہیں لایا، اور مدینہ کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک کے اندر دفن کیا گیا آپ کا سر، اور جو آپ کا جسم مبارک تھا نیچے کا، کیونکہ 72 آدمی تھے نا، کسی نے بھی، کیونکہ وہاں پر دشمن تھے، اور دشمنوں کا اعلان تھا کہ ان کی لاشوں کو کوئی کفن نہیں دے گا، کوئی نہلائے گا نہیں، کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا، کسی کی نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا زمین کو، تو زمین کے اندر آندھی چلی، بارش آئی، آندھی طوفان بارش ایسا آئی کہ زمین پوری پھٹ گئی، اور آندھی طوفان ایسے آئی کہ آندھی طوفان نے جو ہے خود نے زمین نے اپنے اندر سب کو لے لیا، پھر بارش آئی، مسلسل 40 دن تک بارش آئی۔ تو بارش آنے کے بعد کسی کو معلوم نہیں ہوا امام حسین کی قبر کہاں ہے۔ آج جن لوگوں نے امام حسین کی قبر پر مقبرہ بنایا ہوا ہے 100% نہیں بول سکتے، کیونکہ بنو اسد کا ایک آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی یہاں تو 72 لوگ شہید ہوئے نا، کہاں گئے وہ 72 آدمی؟ تو اس نے زمین کو سونگا، مٹی اٹھاتا ایسے سونگتا، مٹی اٹھاتا، تو ایک جگہ سے اس نے مٹی اٹھائی اور سونگی، اس نے کہا کہ یہ امام حسین کا جسم مبارک ہے وہ یہیں پر ہے، کیونکہ اس مٹی سے مجھے امام حسین کی خوشبو آتی ہے۔ تو لوگوں نے وہیں پر مقبرہ بنا دیا، حالانکہ یہ 100% نہیں معلوم کہ کہاں پر ہے۔ تو ان کا جو جسم مبارک ہے وہ کوفے کے اندر دفن ہے جہاں پر مقبرہ بنا ہوا ہے، اور جو سر مبارک ہے وہ مدینہ کے اندر حضرت فاطمہ جو ان کی والدہ ہیں، والدہ کے برابر میں امام حسن بھی وہیں تھے، اور فاطمہ اور ان کے برابر میں امام حسین کا جو ہے سر مبارک کو دفن کیا گیا۔ تو باتیں تو بہت ساری ہیں، اب ان کے بعد آگے کیا ہوا وہ میں انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔